کل کے سبق تک جو آیات بر کا اندر جو تفصیل چل رہی ہے جہاد کے احکامات تک جا کر مکمل کیا، وہ آیات بر جو شروع کے اندر 177 نمبر آیت میں آئی تھی، مختلف احکامات اجمالاً ذکر کیے تھے، اب ان کو الگ الگ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اب اس کے اندر اگلا حکم جو ذکر کیا وہ ہے جی حج کے متعلق 11واں حکم آ رہا ہے۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان اور اسلام کی بنیادی ستون میں سے ایک ستون ہے، یہ نص قطعی سے اس کا حکم ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا بھی بالاتفاق کافر ہو جائے گا۔ اور حج ہر صاحب استطاعت بندے پر، صاحب استطاعت کون ہوگا؟ ہر وہ بندہ جو سونا چاندی مال تجارت نقدی ضروریات زندگی، یعنی جو اس کے ضروریات ہیں، جو گھریلو اخراجات ہیں، اس کو نکال کر جس نے کوئی جمع پونجی ہے، وہ اتنی رقم اضافی اس کے پاس جمع ہو جائے یا بن جائے یا بینک میں جمع موجود ہے، جتنی رقم سے وہ حج کر سکتا ہے سرکاری طور پر، نہیں تو اگر پرائیویٹ تو پھر مہنگا وہ تو اور زیادہ بڑھ جائے گی، اگر نام آ جائے تو ٹھیک، لیکن کسی کے پاس اس سے بھی زیادہ رقم ہے کہ وہ پرائیویٹ بھی حج کر سکتا ہے اور اتنی رقم اس کے پاس اضافی موجود ہے، اور پیچھے اتنی رقم بھی ہے کہ اگر وہ چلا بھی جائے تو گھر والوں کا خرچہ چلتا رہتا ہے، اس بندے پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب فرض تو ہو گیا، اصل تو ہر عبادت کے اندر یہی ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، نماز ہے۔ نماز تو ہم وقت پر پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ کے اندر بھی اصل تو یہ جیسے فرض ہو، حکم کے اندر یہ ہے کہ دیر نہ لگاؤ ادا کر دو۔ حج فرض ہوگی، دیر نہ لگاؤ چلے جاؤ، لیکن حج کا چونکہ مہینہ آنا ہوتا ہے، خاص دن ہوتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں کی جا سکتی، تو اس کا انتظار کریں۔ ہاں حج فرض ہوئی اور اس کے بعد فرمایا اس نے اپنی طرف سے جان بوجھ کر دیر نہیں کی، وقت آیا اس کے مطابق جو درمیان کے اندر جو وقفہ آ رہا ہے اس میں گنہگار نہیں ہوگا۔ اگر خواہ مخواہ دیر کر رہا ہے اور دیر کرتے کرتے اس نے اسی طرح مر گیا یا کوئی عذر آ گیا، وہ پیسے ضائع ہو گئے، تو حج ساکت نہیں ہوگا، وہ حج فرض رہے گا۔ زندگی میں موقع میں پیسے آ جائیں تو کرے، نہیں تو مرتے وصیت کر کے جائیں کہ میرے اتنے معلوم سے میری طرف سے حج بدل کروا لی جائے۔ حج بدل کی کیا شرائط ہیں، کس کو جانا چاہیے؟ افضل یہی ہے کہ حج بدل جو مرحوم بزرگوں کی طرف سے کرایا جاتا ہے اس بندے کو بھیجا جائے جس نے اپنا فرض حج پہلے کیا ہو، یہ افضل ہے، تاکہ کیونکہ وہ اس کی جانب سے اپنا حج نہ کرتا رہے، اس کا حج نہیں ہوگا، وہ حج کرنے جا رہا ہے اس مرحوم کی جانب سے، لہٰذا اپنا فرض حج اس کا ہو چکا ہو تو وہ اپنا جائے اور اس کی طرف سے حج کرے، اس کو بھی اللہ ثواب دیں گے اور اس بننے والوں کو بھی ثواب ملے گا۔ تو حج ایک بڑی اہم عبادت ہے، اس کے اندر یہ فرض کب ہوا؟ مختلف اقوال 5 6 ہجری 7 ہجری 8 ہجری، لیکن اصل راجح قول 9 ہجری کو فرض ہوا جی، سن 9 ہجری میں فرض ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف نہیں لے جا سکے۔ یہ کل جمعے کے اندر ہماری یہ تفصیل بھی آئے گی کیونکہ سن 9 ہجری کے واقعات ہی چل رہے ہیں۔ تو اسی متعلق اللہ تعالیٰ چند احکامات حج کے متعلق اب آنے والی کچھ آیات کے اندر ذکر کریں گے۔ دیکھیے جی آیت کا ایک ٹکڑا فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج کو اور عمرے کو، للہ اللہ کی رضا کے لیے، مکمل کرو پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ہی کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر پھر تم روک دیے جاؤ یعنی حج کرنے سے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو تم پر ہے کہ جو کچھ تم کو میسر ہے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، قربانی میں سے اس قربانی کو آگے بھیج دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور حلق مت کراؤ یعنی سر کے بال مت کٹواؤ، سر مت منڈواؤ اپنے رؤوسکم سروں کو، حتیٰ یبلغ الہدی، یہاں تک کہ پہنچ جائے ہدی محلہ اپنے ٹھکانے پر۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذن، پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او بہ اذن، یا اس کو کیا ہو تکلیف ہو، من راسی اس کے سر کے اندر، تو وہ اپنے بال کٹوا لیں احرام کی حالت میں بھی۔ ففدیۃ، لیکن اس کی جگہ فرمایا فدیہ دے، من صیام، روزوں کے ساتھ، او صدقۃ، یا صدقے کے ساتھ، او نسک، یا قربانی کے ساتھ۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم مامون ہو چکو تو پھر اگلے احکام کرو۔ یہاں تک دیکھیں جی
سب سے پہلے حکم اللہ نے یہ دیا کہ حج کرو اور عمرہ کرو للہ. اتنی بڑی جو عبادت کرنے جا رہے ہو، لاکھوں روپے کی عبادت ہے، لاکھوں روپے لگا کر جائے بندہ اور کچھ کما کر واپس نہ لائے تو فرمایا کہ یہ بندہ تو خسارے میں نہ چلا گیا. للہ، اللہ کی رضا کے لیے جاؤ. بہت زیادہ. چلو حج میں تو ابھی بھی الحمدللہ یہ ہے کہ چونکہ بہت کم لوگوں کے پر اس کی توفیق ملتی ہے، جاتے ہیں جب استطاعت ان کی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، لیکن عمروں کے اندر اکثر جو دیکھا گیا وہ دیکھا دیکھی والا رواج چل پڑا ہے. حالانکہ دل کی نیت اللہ جانتا ہے، لیکن رضا اپنی جب بھی کوئی عبادت کی نیت کریں اللہ کی رضا حاصل مقصود ہو. بھائی کیوں جا رہے ہو؟ بھائی فلاں. وہ کیا کہیں گے فلاں عمرہ کر رہا ہے تو میں نہیں کر سکتا، میرے پاس بھی پیسہ ہے میں کر رہا ہوں. عمرہ تو کر آئے گا، اتنی بڑی عبادت بھی کر آیا، حرم کعبہ شریف بھی دیکھ آیا، لیکن کیا ہوا؟ فائدہ کوئی نہیں ہوگا. دوسری بات علماء نے لکھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ بندہ اس کا حج یا عمرہ مقبول بھی ہوا ہے یا نہیں، یعنی اللہ کے یہاں اس کو درجہ قبولیت ملا ہے، ایک بہت بڑی نشانی تجربے کی بنیاد پر، حدیث تو نہیں ہے، تجربے کی بنیاد پر علماء نے کہ اگر حج اور عمرہ کرنے کے بعد اس بندے کی آنے بعد والی زندگی پہلے والی زندگی سے بہتر ہو گئی ہے، اس میں تبدیلی آ گئی، اس میں انقلاب آ گیا ہے، تو سمجھیے کہ انشاءاللہ عند اللہ کے ہاں اس کا عمل قابل قبول ہو چکا ہے. اور بندہ آنے کے بعد بس صرف یہ کہے کہ بس میرے ساتھ ایک ٹیگ لگ گیا، میرے ساتھ ایک اضافی نام لگ گیا اور باقی اعمال اسی طرح کرتا رہے. آج دیکھیے اس کا سبب کیا ہے؟ حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد ہمارے معاشرے میں وہ لوگ پائے جاتے ہیں نماز پڑھنے بھی نہیں آتے، باقی احکامات عبادت کی توفیق بھی نہیں مل رہی. اتنی پیاری جگہ جو بندہ دیکھ کر آئے، اللہ سب کو اپنے گھر کا دیدار کرائے، اللہ سب کو وہاں بار بار لے جائے. تو فرمایا کہ اتنی بڑی عبادت کرنے آ رہے ہو تو لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ کی رضا کے لیے کرنا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہ کرنا. بندہ چلا اگلا حکم جو اللہ بیان کر رہے ہیں، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے جاؤ، عمرے کا احرام باندھا، حج کا احرام باندھا، یہ احصرتم ہے حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے بعد، چاہے ادھر سے ایئرپورٹ سے ہی چلا، کوئی مسئلہ بن گیا آج کل کے حالات کے مطابق دیکھا جائے، یعنی جہاز کے اندر کوئی مسئلہ بن گیا یا حکومت سعودیہ نے وہاں پر روک لیا گیا اور اس کے کوئی ایسا کیس نکل آیا، وہاں سے اس کو احرام باندھنے کے بعد روک دیا گیا، قید ہو گیا کہ اب تم حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، تم حج نہیں کر سکتے، تم عمرہ نہیں کر سکتے، احرام اس نے باندھا ہوا ہے، نیت یہ کر چکا ہے. عمرہ ہمارے نزدیک عند الاناف واجب نہیں ہے، کسی بندے پر عمرہ واجب نہیں ہے. یہ نفلی عبادت کی طرح جب کوئی بندہ نفل واجب نہیں ہے، کوئی بندہ نفل شروع کر کے توڑ دے تو پھر نفلوں کو پورا کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب. نفل شروع کر دے پورا کرنا واجب، توڑ دیا تو قضا کرنا واجب ہوگا. عمرے کا احرام باندھ دیا جائے تو پھر عمرہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. وہ بندہ روک دیا گیا کہ اب تم عمرہ نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے. اللہ کہتے ہیں کہ پھر اب اس کا طریقہ یہ ہے، اس سے بچنے کا، اس سے نکلنے کا، روک دیے گئے تو جو چیز تمہیں میسر ہو قربانی میں سے، یعنی جو قربانی پہلے تو یہ تھا نا کہ قربانیاں حاجی اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے، عمرہ کرنے والے حج کرنے والے ساتھ قربانی لے کر نکلتے کہ وہاں پر ہمیں ادا کرنے کے اندر جہاں سے لے کر چلتے. آج کل تو وہاں نظام ہے پیسے وہاں پر کسی مقامی بندے کو بھجوا دو جو ادھر رہتا ہے، وہ اس کی جانب سے قربانی ادا کر دے، قربانی کی رقم جمع کروا دے. تو فرمایا کہ وہ ہدی کو بھیج دے اور اپنے سروں کو اس وقت تک بال نہ کٹوائے، یعنی احرام کی پابندی ختم نہیں ہوگی. اب یہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہے، پاکستان میں بیٹھا ہے، سعودی عرب کے اندر بیٹھا ہے، حرم میں داخل نہیں ہو پا رہا، تو فرمایا اب یہ انتظار کرے گا جیسے اس کو اطلاع ملے کہ آپ کی جانب سے آپ کی قربانی ادا کر دی گئی، آپ کی قربانی ادا ہو گئی، اب اپنے بال کٹوائے اور اپنے احرام کو کھول دے، اس کی پابندیاں ختم. لیکن اس عمرے کی، اس حج کی قضا اس کے اوپر لازم ہوگی. اب اس کے اوپر واجب ہو چکا تھا، روک دیا گیا تھا، مجبوراً روکا ہے، لیکن پھر واپس آئے یا وہاں پر رک سکتا ہے، دوبارہ احرام باندھ کر پھر اس حج یا عمرے کو کرنا یہ ضروری ہو جائے گا، یہ لازم ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ وہ جو چیز اس کو میسر ہو. یہ واقعہ پیش کب آیا تھا؟ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ پیش آیا تھا. وہ جو کل پرسوں بھی ذکر ہوا، میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ نکلے تھے، حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا ہم نے عمرہ نہیں کرنے دینا. آپ نے فرمایا ہم عبادت کرنے آئے ہیں. بالآخر صلح ہو گئی، بڑی دب کر صلح ہوئی.
اب صحابہ پر بڑے غمگین ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے ان کی ساری شرائط مان لی، ہمارے قیدی نہیں دیں گے، ان کے قیدی دینے پڑیں گے، 10 سال تک معاہدہ ہو گیا، جہاد نہیں ہوگا، قتال نہیں ہوگا، عمرہ نہیں کر سکتے۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں اٹھو، اپنی اپنی قربانیاں ذبح کرو، اپنے بال کٹواؤ، احرام کھول دو۔ یہ واحد موقع ہے پوری سیرت النبی کے اندر، شاید کہیں اور ایسا موقع نہیں ملے گا، یعنی ایسا دیکھنے کو نہیں ملا، سننے کو نہیں ملا کہیں کسی سیرت کی کتاب میں۔ صحابہ موجود ہیں، بیٹھے، ایک صحابی بھی کھڑا نہیں ہوا 1400 میں سے۔ آپ نے پھر کہا، لوگوں اٹھو، اپنی اپنی قربانیاں ذبح کرو، اپنے بال کٹواؤ اور احرام کھول دو۔ پھر کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری مرتبہ حضور نے پھر اعلان کیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے کہ یہ حکم نہ ماننے کی وجہ سے کوئی عذاب ہی نہ نازل ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ آپ حجرے میں تشریف لے گئے۔ اس سفر میں قرآن نکلا تھا ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی زیرک انسان تھیں۔ آپ کی غمگین دیکھا نا، پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس طرح میں نے آج تک ایسا نہیں ہوا، صحابہ بیٹھے ہیں اٹھ نہیں رہے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صحابہ اس انتظار میں ہیں، ابھی اللہ کوئی آیتیں اتارے گا، حکم اتارے گا کہ چلو عمرہ کرے، اس لیے نہیں کر رہے۔ وہ تو قرآن کے انتظار میں، وہ اس بات کو قبول ہی نہیں کر پا رہے کہ ہم کیسے واپس جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر عمل، آپ باہر نکلیے، اپنی قربانی ذبح کیجیے، اپنی حلق کروائیے، اپنے بال کٹوائیے، پھر دیکھیے صحابہ کیسے نہیں اٹھتے۔ تو یہ مشورے کے اندر خیر ہوتی ہے ہمیشہ۔ حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے، جیسے قربانی ذبح کی نا، اب صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اب حکم پکا ہی ہے، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب کھڑے ہوئے ایک دوسرے کے قربانیاں ذبح کر، ایک دوسرے کے بال کاٹ رہے ہیں۔ گویا کہ صحابہ کہتے ہیں ہماری غم کی کیفیت یہ تھی، گویا کہ ہم ایک دوسرے کو ذبح کر رہے تھے، ہم بال نہیں کاٹ رہے تھے۔ بڑی غم کی کیفیت، بڑے شوق سے نکلے تھے۔ بڑے کتنا عرصہ ہو چکا ہے مکہ سے نکالے، آج 6 سال کے بعد جو جا رہے ہیں، لیکن روک دیے گئے اللہ کی طرف سے بعض اوقات۔ اسی کے اندر بڑائی، اب یہی جو دب کر صلح کی گئی تھی، پیش خیمہ بنی فتح مکہ کا، اسی کا سبب بنا۔ یہ اس معاہدے کے خلاف ورزی کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا کہ آپ مکہ فتح کر لو۔ تو فرمایا یہ وہ موقع تھا۔ تو فرمایا ہدی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدی بھیج دی۔ حدیبیہ کا آدھا حصہ حرم کے اندر آتا ہے، آدھا حصہ ہل کے اندر آتا ہے۔ تو حرم والے حصے میں صحابہ نے قربانیاں ذبح کر دیں، تو حرم کے اندر قربانی بھیجنا ضروری ہے۔ فرمایا ولا تہلکوا رؤوسکم، جب تک کہ تمہاری وہ قربانی ہدی وہاں پر پہنچ جائے۔ یہ تو تھا کہ کوئی رک جائے، اس وجہ سے حکومت کوئی زبردستی، کوئی بادشاہ، کوئی اعلیٰ لیول کی کوئی رکاوٹ آ جائے۔ اور اگر کوئی اللہ کہتے ہیں منکم مریضن، تم میں سے کوئی ہو مریض، او بھی اذن، یا اس کو ہو تکلیف، من رأسہ، سر کے اندر کوئی تکلیف ہو، تو فرمایا اس کے لیے یہ ہے وہ احرام کی حالت میں بال کٹوا دے، احرام کی حالت میں سر منڈوا دے، تاکہ تکلیف کے لیے۔ یہ ایک صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے، آپ نے دیکھا احرام کی حالت ہے اسی موقع پر، تو ان کے سر سے جوئیں نا وہ گر رہی ہیں، کافی دنوں سے چل رہے تھے، بال لمبے تھے، زلفیں تھیں۔ اب احرام کی پابندی ہے، اس کو مار بھی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، منہ کے سامنے سے گر رہی ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، پابندی احرام ہے۔ حضور نے فرمایا تم تو بڑی تکلیف میں ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ بڑی تکلیف میں ہوں، یہ کچھ نہیں کر پا رہا۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو تم اپنا سر منڈوا دو، اللہ کو اس بہتر سبیل پیدا کرے گا۔ اللہ نے یہ آیات اتار دی، اور مریضوں کے لیے بھی، اور جن کو تکلیف ہو کوئی ایسا مسئلہ بن جائے ان کے لیے اللہ نے رخصت عطا کر دیا۔ یہ صحابہ کا اعجاز تھا، یہ صحابہ کی شان تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دیکھتا ہوا، اور اس کے اندر میں نے بتایا ابھی روزے کی حالت میں دیکھا، تھوڑا سا صحابہ کو تکلیف ہوئی، وہ رات کو سونے والی تھوڑا سا مسئلہ بننا، اللہ نے حکم ہی تبدیل کر دیا۔ یہاں بھی حکم تو تھا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ بڑی تکلیف میں ہے، اللہ نے فوراً حکم میں بھی تبدیلی فرما دی۔ تو اللہ کو بڑی محبوب ہستی ہیں صحابہ۔ تو فرمایا اگر کوئی بندہ اذا کے اندر ہو، سر کی وجہ سے مریض ہو جائے، وہاں پہنچنے سے یا مرض پیش آ جائے تو حادثہ پیش آ جائے، نہ جا سکا، فرمایا وہ بھی مریض ہے، احرام کی پابندی ادا نہیں کر سکتا، تو اپنا سر منڈوا دے، اس کے بدلے میں روزے رکھے۔ 3 روزے رکھنے ہوتے ہیں جی، 3 روزے رکھے، او صدقۃ، یا 6 مسکینوں کو 2.25 سر گندم یا اس کی قیمت دینی پڑے گی، او نسکن، یا آخری درجہ پھر یہ ہے کہ اگر تعالیٰ نے طاقت دیا تو پھر قربانی کرے، قربانی کر کے دے دیں۔ اب اس نے جو احرام کی حالت میں بال کٹوائے تھے، اس کا فدیہ ہو گیا، اس کا کفارہ اس کی طرف سے ادا کر دیا گیا۔
یہ تو تھا سارے کے سارا بندہ روک دیا گیا، مجبور ہے، اب آ جائیں۔ اللہ کہتے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ، تم مامون ہو، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی کورونا نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہے، اور حج بھی فرض ہو چکا ہے، اب چلو حج کرو۔ اب حج کی آگے 3 قسمیں، حج افراد، حج تمتع، حج کران۔ یہ قرآن لوگ پڑھ دیتے، قرآن نہیں، کران ہے۔ حج افراد ہے، یہ صرف مقامی بندے کے لیے ہوتا ہے، جو کبار کی کرے تو کر جیسے، لیکن مکہ کا جو بندہ ہے، باشندہ ہے، حرم کے جو باشندے ہیں، جو میقات کے اندر رہتے ہیں، وہ صرف حج کے موقع پر صرف حج کریں گے، وہ عمرہ نہیں کر سکتے۔ ان کو حکم ہے کہ صرف حج کرو، وہ حج افراد کرتے ہیں، یعنی کوئی عمرہ ان دنوں میں نہیں کریں گے، حج کے ایام میں صرف حج کریں گے، یہ حج افراد۔ یا کوئی باہر سے بندہ جائے، وہ صرف کوئی عمرہ نہ کرے، صرف حج کا ایام باندھے، اس کو کہتے ہیں حج افراد۔ دوسرا ہے حج تمتع، جو اکثر پاکستانی اور باہر سے آنے والے حضرات کرتے ہیں، اور انہی کو اجازت ہے، اور وہ یہ ہے، آپ جہاں سے چلے، جہاز ہی کے اندر آپ نے اپنا احرام باندھ لیا، یا کیونکہ جہاز ایئرپورٹ پر ہی باندھ لینا چاہیے، یا جہاز کے اندر باندھ سکتے ہو تو وہاں پر، کیونکہ اکثر کہتے ہیں وہ بیت الخلاء تنگ ہوتے ہیں، تنگی ہوتی ہے، یہاں کھلی جگہ پر باندھ لیں، مگر جہاز کے اندر ہی باندھ سکتے ہو۔ میقات کراس نہیں کرنا بغیر احرام کے، جیسے ہی میقات کراس کیا دم پڑ جائے گا، تو فرمایا پہلے احرام باندھو، تو احرام باندھ کر چلے تو اس بندے کے لیے بھی فرمایا کہ وہ وہاں پر پہنچا حرم کے اندر، اس نے اب احرام باندھتے وقت نیت کی کہ میں عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں، کیونکہ حج میں بھی ایام پڑے پہلے بندے چلے جاتے ہیں، تو عمرے کا احرام باندھ کر وہ چلا یہاں سے، اور وہاں پر جاتے ساتھ اس نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد قصر کرا کر اس نے احرام اتار دیا، ابھی وہیں پر ٹھہرا، حج کا ایام شروع ہو گئے، حج بھی کیا۔ یہ ہو گیا ایک سفر میں 2 فائدے، اس کو بولتے ہیں حج تمتع۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے نفع اٹھانا، تو یہ نفع اٹھاتا ہے باہر سے آنے والا بندہ کہ ایک ہی سفر میں اس نے 2 عبادتیں کر لی ہیں، اور یہ رد ہے مشرکین مکہ اور ان لوگوں کا جو کہتے ہیں حج کے دنوں میں عمرہ نہیں ہو سکتا، جس کو کبیرہ گناہ کہتے تھے مشرکین مکہ۔ اللہ نے کہا کوئی گناہ نہیں ہے، حج کے دنوں میں عمرہ کرنا ہے کرو، ہاں حرم کے باشندے نہ کریں، کیونکہ ان کے پاس سارا سال موقع ہے، یہ باہر سے آنے والے لوگوں کو عمرہ کرنے کا موقع فراہم کریں، اس وجہ سے کہا گیا کہ ان کے پاس جب چاہے احرام باندھ کر آ جائیں، جو ان کے سہولت میسر ہے۔ تیسری قسم ہے جو سب سے افضل ہے، حج کی سب سے افضل قسم حج کران ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہاں سے جہاز چلا، چاہے وہ ذی الحجہ کی ابتدا میں چلا، چاہے وہ ذی القعدہ کے اندر چلا، اور جیسی میقات سے پہلے اس نے احرام باندھا، اور احرام باندھتے وقت اس نے دونوں نیتیں کی، اسی احرام کے ساتھ عمرہ بھی کروں گا اور اسی احرام کے ساتھ میں حج بھی کروں گا۔ اب یہ ہے اس نے احرام باندھ لیا، اب اس احرام کے ساتھ اس کے لیے دونوں چیزیں لازم ہو گئیں۔ اب یہ جائے گا، جاتے ساتھ ہی عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد قصر نہیں کرے گا، حالانکہ بال نہیں کٹوائے گا، اب اسی احرام کو لے کر اس نے چلنا ہے حج تک۔ احرام کی ساری پابندیاں رکھنی ہوگی، باقی تمام احرام کی پابندیوں کو رکھتے ہوئے، خوشبو سے بچتے ہوئے، کسی کو مار سے بچتے ہوئے، کوئی یعنی جتنی احرام کی پابندیاں ہیں ان ادا کرتے کرتے بالآخر حج کے ایام تک پہنچے گا، اور حج کے ایام کرنے کے بعد آخری دن جب حج کے ارکان سے فارغ ہوگا، اس دن یہ حلق یا قصر کروا کر اپنا احرام کھولے گا، کیونکہ اس نے مشقت بڑی اٹھائی ہے، مشقت بڑی اٹھائی ہے تو اس پر اجر بھی بڑا ہے۔ سب سے افضل حج ہے اگر کوئی کر سکے تو یہ وہ لوگ ان کے لیے تو بہت آسانی ہے جو بالکل آخری دنوں میں جاتے ہیں، یعنی ذی الحجہ کے ابتدا میں جاتے ہیں، وہ سب سے مہنگا حج ہوتا ہے، تو خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ حج کران کر سکتے ہیں۔ لیکن عام جو حضرات پہلے چلے جاتے ہیں 1 ماہ پہلے، ان کے لیے آرام کی پابندی رکھنا بڑا مشکل ہے، پھر ہر روز کوئی نہ کوئی دم پڑ جائے گا، جیسے ہمارے مسائل کی کمی ہوتی ہے، تو حج تمتع ہی بہتر ہے، اس سے بہتر حج تمتع ہے، اس کے بعد ہے حج افراد۔ تو اللہ کہتے ہیں، اب آیت کا ترجمہ دیکھیے، اب آپ کو سمجھ آئے گا مسئلہ حج کی تینوں قسموں کو ذہن میں رکھ کے۔ فرمایا فمن تمتع بالعمرتی، جو کوئی نفع اٹھائے بالعمرتی، عمرہ کے ساتھ، الی الحج، حج کے سفر میں، حج کے سفر میں اس نے عمرہ بھی کر لیا، تو فرمایا فمستیسر من الہدی، اس کو چاہیے کہ جو آسانی سے میسر ہو قربانی ادا کرے شکر کے طور پر۔ اللہ نے اس کو ایک سفر میں 2 حج اور 2 عبادتیں دیں، اس کو حج اصغر بھی کہتے ہیں۔ یہ جو حج اکبر کا ہمارا ایک مسئلہ اور بتلا دوں، ہمارے یہاں حج اکبر کا جو مفہوم ہے نا، کہ جو جمعے والے دن حج کا دن ہے، اس کو کیا بولتے ہیں جی؟ حج اکبر۔ ہر حج حج اکبر ہے، اور ہر عمرہ حج اصغر ہے۔ شریعت کے اندر ہر عمرہ جو حج جو کیا جائے اس کو حج اصغر بھی کہتے ہیں، یعنی چھوٹا حج کیا اس نے، باقی اور ہر حج بہت بڑی عبادت ہے، جس کے بارے میں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا عمل کہ بندہ کافر تھا،
وہ لمبے لمبے اعمال تھے کفریہ، اسلام قبول کیا، اسلام نے سارے کفریہ شرکی اعمال کو ختم کر کے ایسے کر دیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔ اور دوسری عظیم عبادت وہ حج والی عبادت ہے۔ پر میں آج جب حج کرنے والا حاجی آدمی، آگے آئیں گے مسائل، کسی مسلمان کو تکلیف دیے بغیر تمام ارکان واجبات کا خیال رکھتے ہوئے حلال کی کمائی سے حج کرے گا، اس کے بعد جب وہ حج کے ارکان سے فارغ ہوگا، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں پر ایسے لکیر پھیرتے ہیں گویا آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ساتھ ساتھ شرائط کیا ہیں؟ یہ ہمارے ہاں استلام، جو حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، نہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے، یہ اس کا دور سے استلام کرنا بھی سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اب اس بوسہ دینے کے لیے کتنے بندوں کو کونیاں مار کے جو بندہ آگے گیا ہے، کتنا بڑا کام کرنے گیا تھا، اب حرم شریف کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں کو ایذا دے رہا ہے۔ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا جس نے ایذا دی اسی مسلمان کو یہ حرام ہے، اور حرم میں ایذا دینا اس سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں احرام کی حالت میں ایذا دینا، دھکے دے کر جائے گا بڑا کام کر کے آیا ہوں، میں نے بوسہ لے لیا تھا۔ بھائی اگر زندگی میں موقع مل جائے، اللہ توفیق دے دے، آسانی کے ساتھ تو کر لے، وگرنہ دور سے استلام کر لے۔ اس عبادت پر الٹا اپنا سارا اجر تو نے ضائع کر دیا، کسی مسلمان کو تکلیف دے کر، کسی مسلمان کو کون ہی مار کر۔ فرمایا جو نفع اٹھائے حج سے، جس میں حج قران بھی آ گیا، حج متع بھی آ گیا، وہ شکرانے کا حج قران جو کرے گا اس پر حج قران کی وجہ سے وہ واجب دم ہوگا حج کا، اور یہاں پر شکر کا دم واجب ہوگا۔ اور فرمایا جو حج تمتع کرنے کے بعد قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ اللہ کہتے ہیں فَمَن لَمْ یجد، جو قربانی کی طاقت نہ رکھے، غریب ہے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وہ 10 روزے رکھے گا۔ جی 10 روزے کب کس طرح رکھنے؟ ثلاثۃ ایام فی الحج، 3 روزے تو رکھنے حج کے دنوں میں، حج کے جو ایام ہیں وہیں پر رکھنے ہیں، اور یہ تیسرا روزہ اس کا عرفہ کے دن مکمل ہو جانا چاہیے، کیونکہ آگے 10ویں ذی الحج کو تو عید کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا ممنوع ہے، اور آگے ایام تشریق کے ایام ہیں ان میں بھی روزہ رکھنے ممنوع ہے۔ تو فرمایا 9ویں ذی الحجہ تک آپ نے روزے مکمل کر لے، 3 کے 3۔ اس کے بعد باقی 7 کیا کرنے ہیں؟ فرمایا وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، یہ 7 روزے رکھنے ہیں جب وہاں سے لوٹ آئے، گھر میں آ کر رکھے، وہیں سعودیہ میں رکھ لے، مکہ میں اندر رکھ لے، اگر مزید دنوں کا قیام ہے 10 وہیں پر پورے کرنا چاہے کر لے۔ 3 ان دنوں میں ضروری ہیں، 3 حج کے دنوں میں کرنا، اور اگر کوئی بندہ 3 ان حج کے دنوں میں نہ کر سکے پھر اس کے لیے قربانی واجب ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے روزوں کا جو حکم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ 3 روزے ہر حال میں وہاں پر جو بندہ سمجھتا ہے کہ میں قربانی نہیں دے سکتا وہ 3 روزے رکھ لے۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 پورے ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں یہ 10 پورے ہو گئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، یہ حج تمتع کس کے لیے ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ اس بندے کے لیے ہے لم یکن أهْلُهُ حاضر المسجد الحرام، جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں، یعنی وہ مکی نہ ہو، وہ حدود حرم کے اندر نہ ہو، وہ میقات کے اندر نہ رہتا ہو، میقات سے باہر وہ بھی بندہ اس کے لیے بھی حج تمتع جائز ہے، یعنی جو مکہ کا باشندہ ہے اس کے لیے حج تمتع جائز نہیں، وہ حج افراد کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں حج کرنے جا رہے ہو، شروع میں کہا تھا للہ، اللہ کے لیے کرنا، آخر میں پھر کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حج جیسا حکم ہے، حج جیسے احکام ہیں، وہاں بھی اللہ کا خوف رکھنا۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اگر تم نے وہاں پر کوئی حرکت کی، وہاں پر کسی کو تکلیف پہنچائی حج کے موقع پر، تو فرمایا اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر گناہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اس کا خیال رکھنا، اور حج اور احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا۔